السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کا یہ جمعۃ المبارک کی نورانی گھڑیوں میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، درجات بلندی عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج ماہ شوال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور سب احباب جانتے ہیں کہ دوسرے جمعۃ المبارک کو وصال حضرت سیدنا امیر الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات، چند ملفوظات آپ کی گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ان عظیم ہستیوں کی بدولت ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کا شروع سے لے کر آخر تک اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کا ایک پیغام ہر دور میں ہر بندے کے لیے واضح پیغام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آتا ہے، یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا فرما دیتی ہے، حق کو جدا کر دینے والی، باطل کو اس سے علیحدہ کر دینے والی کتاب کا نام کتاب قرآن مجید ہے۔ مگر کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کی ساری زندگی کو گزارنے کا طریقہ ایک ہی آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو ان مفسرین نے جن آیات میں ایک ہی آیات میں پوری زندگی کا جو قصہ بیان کیا گیا، مفسرین نے ان کی تعداد تقریباً 57 کے قریب اس کو نقل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں 57 آیات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک آیت پر بھی اگر بندہ عمل کر لے تو اللہ کریم کا وہ مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس 57 آیات میں سے ایک آیہ ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ پیارے حبیب ان سے کہہ دو تمہاری نمازیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری زندگی، تمہاری موت للہ رب العالمین، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دستور کائنات، دستور امت عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہاری زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ نماز کا عمل ہے، روزے کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، فرمایا سارے اعمال کے پیچھے رضا رب کائنات کی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل کریں، آپ کوئی وظیفہ کریں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں، سجدہ کریں، کوئی نیکی کریں، کوئی خرچ کریں، کچھ بھی کریں، فرمایا کہ اس کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے للہ رب العالمین، یہ نیکی میرے رب کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنی شریف میں اسی آیت مبارکہ کے تحت نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ غیر کی چاہت ہو، کوئی مقصد ہو، چاہیے کہ اپنی ذات کو منوانے کا ہی مقصد کیوں نہ ہو۔ انسان نے پیسہ خرچ کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یار میرے نام کا اعلان کیا جائے، کہ میرے نام کا پتہ چلے کہ میں نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ انسان نے کسی کی مدد کی، اس کے ذہن میں پیدا یہ ہوا کہ یہ میرا احسان مند ہے تو لہٰذا میں نے اس کی مدد کی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہن میں کوئی بھی بات ہلکی سی بھی آ گئی جو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کے لیے ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے ہے،
فرمایا اللہ رب العزت اس کو بھی کل قیامت والے دن ریاکاری کی لسٹ میں شامل فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری کا دوسرا نام اداکاری ہے۔ اداکاری زیادہ دیر نہیں چلتی، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے، مگر اس کے بعد وہ اداکاری ختم ہو جاتی ہے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی کہ حضور میرا دل پریشان رہتا ہے، دل جو ہے وہ اس کے اندر وسوسے کا شکار رہتا ہے، اس کی خواہشات کبھی نہیں برتی، میں جتنا بھی کماتا ہوں دل چاہتا ہے کہ اور کماؤ اور کھاؤ، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کاروبار کر لوں، سب کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دل جو ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل پریشان رہتا ہے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے، جب رات کو کوئی بھی نہ ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، فرمایا اس وقت اٹھ کر اللہ کے گھر میں جھاڑو لگایا کر، اس جھاڑو کی برکت سے اللہ تیرے دل کی صفائی فرما دے گا۔ اس لیے فرماتے تھے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو پھیر وچ مسیت، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو پھیر وچ مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ عزیزان گرامی، ایک قدر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اگر ہلکی سی بھی ریاکاری آ جائے، ہلکا سا بھی دکھلاوا آ جائے کسی بھی ذہن میں، آج تو ہمارا دستور زمانہ یہاں تک پہنچ چکا کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ نیکی کر کے، وہ جب تک ہم چار اپنی برادری والوں کو بتا نہ دیں اس وقت تک ہمارا چین نہیں آتا، اور پھر یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ اگر بیٹا اپنے والد کو عمرہ شریف کروا دے یا حج کروا دے تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں نے اپنے والد صاحب کو حج کروایا ہے، میں نے اپنے والد صاحب کو عمرہ کروایا ہے۔ اور میرے بھائی اگر آپ نہیں کروائیں گے تو کون کروائے گا؟ والد بھی تو تمہارے ہیں۔ یعنی کہ ہم ہر چیز میں اپنا نام بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے جبے اور کبے میں دستار باندھے مولویوں میں، فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے مولویوں میں دستار باندھے جبے اور کبے لوگوں میں دنیا دار دیکھے ہیں، دنیا کے پجاری، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا دار لوگوں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی دیکھے ہیں۔ یہ ظاہری شکل و صورت سے یہ کوئی علامت نہیں بنتی کہ فلاں جناب وہ ایسے ہے تو لہٰذا وہ حق پر ہے، فلاں کا عمل ایسے ہے تو لہٰذا وہ حق پر ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں، اگر عمل تھوڑا بھی ہے اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اس کی رضا ہے، تو سمجھو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول عمل ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ تو وہ عمل قابل قبول عمل ہو جاتا ہے جس کے اندر اخلاص اور ریاکاری آ جاتی ہے۔ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ عمل قبول والا ہے، اور جس کے اندر ریاکاری آ جائے وہ 1000 حج بھی کیوں نہ کر لے، وہ 1000 عمرے بھی کیوں نہ کر لے، جس عمل کے اندر خلوص نیت نہیں ہے، جس کے اندر ان کے سوچ ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھو وہی عمل کل قیامت والے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوکرانی رکھ کر دی حضرت ام عائشہ صدیقہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو وہ نوکرانی، وہ لونڈی، وہ خدمت جو کرتی تھی وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کو اس لیے رکھ کے دی کہ آپ ازواج مصطفیٰ میں سے ہیں، آقا اسلام کی زوج میں سے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق پاک کی بیٹی ہیں، تو اور خاندان نبوت میں سے علم کا 90% حصہ جو ہے وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ سے مرویات ہیں۔ بے شمار ایسے مسائل ہیں، یہ جتنے بھی ہم نماز کے متعلقہ مسائل ہوتے ہیں یا تہجد کے یا قربانی کے یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، مسائل کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مسائل ہیں زیادہ تر مسائل حضرت ام عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں۔ سب سے زیادہ علم کی جو چشمہ ہمیں رستہ ملا ہے وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ محدثہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔
سبحان اللہ خود ہی کہہ دیا کریں، چلو ذوق بنا رہتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوکرانی رکھ کر دی۔ سنیے دیکھیے للہیت اور اخلاص کیا ہوتا ہے۔ نوکرانی رکھ کر دی، خادمہ رکھ کر دی۔ وہ خادمہ کہتی ہیں میں آئی تھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی خدمت کرنے کے لیے، مگر جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ جب آٹا گوندتی تو آپ اپنی روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ میری روٹی بھی بنا دیا کرتی تھی، حالانکہ خدمت کرنے میں آئی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ جب روٹی پکانے لگتی اپنی روٹی سے پہلے میری روٹی پکا دیا کرتی، فرماتی کہ میرے اٹھنے سے پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ خود اپنے گھر کی صفائی فرما دیا کرتی تھی۔ اور فرماتی کہ مجھے نماز تہجد کے لیے بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ اٹھاتی۔ کبھی کبھی میں دل میں یہ سوچتی یار میں تو آئی تھی خدمت کرنے کے لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی کوئی خدمت لی انہوں نے زندگی میں؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ ہاں مجھ سے بھی انہوں نے خدمت لی، اور ایک خدمت وہ مجھ سے لیا کرتی تھی۔ کہا کہ وہ کون سی؟ کہا کہ جب دروازے کے اوپر کوئی بھیک مانگنے والا آتا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ چیز جو تقسیم کرنی ہوتی دینی ہوتی وہ مجھے دیتی، میں جاتی دروازے پر جا کر میں اپنے ہاتھوں سے دیتی تھی۔ کہتی میں بڑا پریشان ہو جاتی کہ سارے کام یہ گھر کے صفائی ستھرائی سے لے کر کھانے پکانے تک کپڑے سارے معاملات یہ خود کرتی ہیں، تو یہ خیرات کے لیے مجھے کیوں بھیجتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عرض کی کہ اماں جان آپ سارے کام خود کر لیتی ہیں تو یہ کام بھی آپ خود کر لیا کریں، مجھے اس کام کے لیے کیوں رکھا؟ مجھے اس کام کے لیے خیرات کے لیے آپ کیوں بلاوا دیتی ہیں کہ فقیر آیا ہے اس کی مدد کرو؟ اب سنیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا جملہ اور اپنے دل کی تختیوں پر لکھیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے میری ملازمہ، اے میری بہن، جب کوئی فقیر دروازے پر آتا ہے وہ صدا لگاتا ہے، اس کو جب تم خیرات دیتی ہو اس خیرات کے بدلے میں وہ کہتا ہے آپ کی مہربانی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اور دے، دعائیں دیتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی میں یہ نہیں چاہتی کہ میں دنیا والوں سے دعا لوں، میں یہ چاہتی ہوں اس کا صلہ بھی مجھے میرا رب عطا فرما دے، پتہ ہی نہ چلے کس نے کتنا دیا ہے، پتہ ہی نہ چلے۔ مدینہ شریف میں تقریباً 100 گھر کے قریب گھر تھے، تقریباً اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ زیادہ لکھا ہے کچھ مفسرین نے کم لکھا ہے، 100 گھر کے قریب گھر تھے۔ تو وہ سارے گھروں کے اندر 3 ٹائم کھانا آتا تھا مدینہ شریف میں، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، مگر ہر گھر میں وقت کے اوپر کھانا پہنچتا تھا، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کھانا کون دیتا ہے۔ اور جو دینے آتا اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ یار آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، تو وہ نام بتانے کے بجائے غصہ کیا کرتا تھا، وہ ناراض ہو جاتے، کہتے کہ آپ اپنے کھانا جو آپ کو چاہیے آپ کو کھانا ملے گا، نقاب پوش ہوتا تھا، ہر گھر میں 3 ٹائم وہ کھانا بیچتا۔ وقت گزرتا گیا، بات 1 دن سے 2 دنوں پر، 2 دنوں سے مہینے پر، مہینوں سے سال میں چلی گئی، سالوں گزر گئے، ہر روز اسی طریقے سے معاملہ ہوتا، 3 ٹائم 100 گھروں کے اندر کھانا کم و بیش پہنچ جایا کرتا، کسی گھر کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک کھانا آنا بند ہو گیا، اور وہ سارے صاحب باہر نکلے کہ سنا یار تیرے گھر میں کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ وہ کہتا ہاں میرے گھر میں نہیں آیا۔ دوسرے سے سنا، کہتا میرے گھر میں بھی نہیں آیا۔ تیسرے سے میرے گھر میں بھی نہیں آیا۔ وہ سارے جمع ہو گئے، سارے وہ محلے والے مدینہ شریف کے شہری سارے جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر ان سب نے کہا کہ یار آپ کے گھر میں کھانا کس دن سے نہیں آیا؟ کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں آیا؟ وہ کہتے کہ ہمارے گھر میں 17 محرم سے کھانا نہیں آیا۔ کتنے محرم سے؟ 17 محرم سے کھانا نہیں آیا۔ سب نے جب جمع ہوا پوچھا کہ 17 محرم کو کیا ہوا، کیوں کھانا بند ہوا؟ وہ سارے اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا، سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ 17 محرم کو جس ہستی کا وصال ہوا اس کا نام امام زین العابدین تھا۔ کیا نام تھا؟ یعنی کہ وہ لوگ اپنے نام کے پیچھے نہیں ہوتے تھے، ہماری نام کی تختی لگے، ہمارے نام کا جناب بورڈ لگے، ہمارے نام کا فلاں ہو، ہمارے نام کا فلاں ہو،
وہ اس کے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھیے غزوہ بدر کے اندر کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر کتنے شہید ہوئے، اور کسی کا آج دیکھیے ان کے نام کے اتنا اگر پوچھا جائے کہ غزوہ احد کے کتنے شہداء ہیں تو اللہ ماشاءاللہ کسی کو نام نہیں آتے، کسی 2-4 کو آتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے بدر کے اندر جتنے شہید ہوئے ان کا نہیں آتا۔ غزوہ احد کے اندر 14 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر وہ لوگ اپنے نام کے پیچھے نہیں تھے، ان کے اندر اگر کوئی رضا تھی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تھی۔ اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تمہارا کوئی بھی کام ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ شہداء کو لایا جائے گا، شہید ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے لیے کیا لائے ہو، میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تیری خاطر اپنی گردنیں کٹائیں، میدانوں میں شہید ہوئے، تیری خاطر سب کچھ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے میری خاطر تو کچھ نہیں کیا، تمہیں تو یہ تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، بڑا پہلوان آدمی تھا، میدان میں شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کچھ قاری کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ میرے لیے کیا لائے؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو تیرے لیے ساری زندگی کے لوگوں کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہے، سنتے سناتے رہے، ساری زندگی محفلوں میں زندگی گزار دی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے محفلوں میں میری ذات کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ اپنی ذاتی طمع اور لالچ کے لیے۔ آج کل تو یہ معاملہ ہے کہ پیروں سے لے کر فقیروں تک جس کا نام نہ لیا جائے، نعرہ نہ لگایا جائے، اس کے نام کے آنے پر کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا جائے تو وہ بہت زیادہ برا منا جاتا ہے۔ اور پیر صاحب نے تو وہ ایک بندہ بھی رکھا ہوتا ہے کہ جو اس کی گاڑی کا جناب وہ دروازہ بھی کھولے، یعنی کہ ہم نے ہر معاملے میں اس کی رضا کو چھوڑ کر دل کی رضا کو اپنا لیا۔ جو نفس نے کہہ دیا، نفس نے کہا کہ ہم نے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، چاہے وہ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کا ٹائم ہے یا کسی اور چیز کا ٹائم ہے، تو ہم نے ہر معاملے میں اپنے نفس کو کے پجاری بنے، اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ قراء کو لایا جائے گا کل قیامت والے دن، وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تیری خاطر رب کا قرآن سناتے رہے، سنتے رہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میری خاطر تم نے کیا کیا؟ تم تو ساری زندگی اس لیے تھے کہ چند پیسے مل جائیں، لوگ کہیں واہ واہ بڑا قاری صاحب ہے، فرمایا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے عبادت گزاروں کو لایا جائے گا، علماء کو لایا جائے گا، مختلف فرقوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیان کیا۔ فرمایا لوگوں بچے گا وہی کہ جس کے دل میں اخلاص کی دولت ہوگی، وہ بچے گا جس کے دل میں للہیت ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ اس تک پہنچ چکا کہ ہمارے بھائی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے وہ ہم سے نہیں مانگتا، اپنے سگے بھائی سے نہیں مانگے گا، وہ دور دراز اگر اس کے کوئی رشتہ دار بیٹھا اس سے مانگے گا، کسی تعلق والے سے مانگے گا، وہ اپنے بھائی سے نہیں مانگتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی سب سے پہلے جا کے میری بھابھی سے بات کرے گا، میری بھابھی پھر 4 عورتوں سے بات کرے گی، وہ میرے پیسے ملنے سے پہلے وہ 15-20 گھروں میں یہ اطلاع پہنچ جائے گی کہ فلاں صاحب تھے وہ بھائی کے دروازے پر آئے تھے، تو وہ اس لیے بہتر سمجھتا ہے کہ باہر کے کسی دوست سے لے لیا جائے۔ یعنی کہ ہم نے ہر معاملے میں ریاکاری، ہر معاملے میں دکھلاوا اور اپنے نام کی تختی لگانے کے پیچھے رہ گئے۔ بہن پریشان جتنی بھی ہو جائے وہ بھائی کے دروازے پر نہیں آتی، رشتہ دار نہیں آتے، تعلق جتنا قریبی ہے وہ کہتے ہیں جی قریبی لوگوں سے میں نے نہیں لینا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مدد بھی کرتے ہیں ساتھ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا لوگوں جب کسی بھی عمل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز میں کی رضا شامل ہو جائے، کوئی اور شامل ہو جائے، سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان، فرمایا لوگوں اگر کسی اور کی شامل ہو جائے پھر فرمایا کل قیامت والے دن وہ اور ہی ہوگا جو اس کا اجر دے گا۔ یعنی کہ مطلب اور تو کوئی نہیں ہوگا وہاں اجر دینے والا، صرف رب کائنات کی ذات ہوگی، مگر فرمایا کہ تم نے جس کے لیے کیا ہوگا وہی تمہیں اجر دے گا۔ تو اس سے مراد وہ شیطان ہے، پھر شیطان ہی اس بات کا اجر دے گا۔ جہاں شیطان کو لتر پولا ہوگا وہیں ریاکاروں کو ہوگا۔
عزیزہ نے گرامی قدر، اسی طریقے سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چونکہ وصال کا دن ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پہلے کچھ 2-4 دن کا ہی وقفہ تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ یاد رکھیے یہ وہ شخصیات تھیں کہ جو اپنے نام کے پیچھے نہیں تھے بلکہ اس کے پیچھے تھے ہمیں اللہ اور اس کا رسول کیا حکم دیتا ہے۔ ان کی یہ منشا نہیں ہوتی تھی کہ جی ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں فلاں ہمارا نام کتنا بنے گا، جی ہمیں غنیمت کتنی ملے گی، جی فلاں کتنا ملے گا۔ ان کا ہمیشہ مقصد اور منشا یہی رہا کہ ہم یہ کام کریں گے اس میں اللہ اور اس کا رسول کتنا راضی ہو جائے گا۔ جس طریقے سے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو میرے کریم آقا السلام نے ارشاد فرمایا باہر ایک جگہ ہے، وہ جگہ کوئی بندہ خرید کر مسجد کے نام لگوا دے، وہ جگہ خرید کر مسجد کے نام لگوا دے، فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے لیے کس کی بشارت ہے؟ بولیے، جنت کے لیے بشارت ہے۔ ابھی کریم آقا السلام نے اعلان فرمایا تو ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، دوبارہ حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور وہ جگہ خرید کر مسجد کے نام لگائی جا چکی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس نے لگائی ہے؟ اب سنیے، وہ دیہاتی نے کہا کہ حضور میں تو نہیں جانتا، میں رستے سے آ رہا تھا، مجھے کسی نے پیغام دیا کہ جگہ سرکار کو کی بارگاہ میں عرض کرو یہ جگہ خریدی جا چکی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب سنیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ کس نے خریدی؟ عرض کی حضور اس کی ایسی شکل و صورت تھی، ایسے لب و لہجہ تھا، ایسا معاملات تھا۔ میرے کریم آقا السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے جگہ خریدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سارے صحابہ کی گردنیں جھک گئیں، سارے صحابہ اکرام کی گردنیں جھک گئیں۔ کریم آقا نے دوبارہ اعلان فرمایا، سارے صحابہ اکرام کی گردنیں جھکی ہیں، بارگاہ نبوی ہے، سب کی گردنیں جھکی ہیں، گردنیں خم ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پھر تیسری دفعہ اعلان فرمایا لوگوں یہ زمین کس نے خریدی؟ تو حضرت عثمان غنی پاک کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اگر آپ اتنا زور دے کر نہ پوچھتے تو میں کبھی بھی اپنی نیکی آپ کے سامنے عیاں نہ فرماتا۔ اتنا للہیت تھی، اتنا خلوص تھا، اتنا کچھ تھا، خرچ کرنے کے باوجود، زمین لینے کے باوجود۔ آج ہمارا معاشرہ آپ کے ہمارے سامنے ہے، ہم کوئی بھی کام کریں ہم اس وقت تک ہمارا دل خوش نہیں ہوتا جب تک ہمارا نام نہ لیا جائے۔ مسجدوں میں پیسے دینے ہوں تو ہمارا نام ہو، کوئی کام نیکی، بہن کی مدد کرنی ہو، بھائی کی مدد کرنی ہو۔ حتیٰ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نے بیٹے نے اپنے باپ کو عمرہ کروایا تو وہ بتاتا ہے میں نے جی اپنے والد صاحب کو عمرہ کروایا۔ وہ اللہ کے بندے تو نہیں کروائے گا تو کون کروائے گا؟ تیرے والد صاحب ہے، تو نے کروانا ہے۔ ماں کو حج کروائی تو نے کون سا نیکی کی؟ اور تو نے کروایا، ماں کے تیرے اوپر احسانات اتنے ہیں، تو اگر 1000 حج بھی اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کے ماں باپ کو کروا دیتا تو یہ تھوڑے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر رضا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ کا وصال مبارکہ ہے تو آج اپنے بچوں کو ان کے باتیں سنائیں، بتائیں کہ ان کے اندر اخلاص کی دولت کتنی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا قبول کرنے میں 4-5 دن کا فرق ہے بس۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت کچھ مسلمان تھے، تقریباً 35 کے قریب مسلمان تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو 40ویں آپ تھے، اور پھر وہی معاجرہ ہوا، وہی معاملہ ہوا کہ جو سب سے پہلے مکہ شریف کے اندر جو آواز بلند کی تھی وہ 2 لشکر تھے جنہوں نے آواز بلند کی تھی۔ ان میں سے پہلا لشکر حضرت سیدنا امیر الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کا لشکر تھا، جنہوں نے آواز بلند کی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ امیر حمزہ ساری دنیا دشمن ہے، سارے دشمن ہیں، آپ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، آپ ان کی دشمنی کیوں مول لے رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اندر جا کر سرکار کی بات زیارت کریں، نمازیں پڑھیں، سارا کچھ کریں، اس کام کو چھوڑیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جان کو خطرہ ہے۔ تو سنیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، آپ فرمانے لگے لوگوں
تم کہتے ہو جان کو خطرہ ہے، اگر میں اندر بیٹھا رہا تو باہر ایمان کو خطرہ ہوگا، میں اپنی جان کا خطرہ آگے نہیں رکھوں گا بلکہ میں ایمان کا تحفظ کروں گا۔ پھر وہی زمانہ دیکھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال مبارکہ ہوتا ہے، وحشی نے آپ کے سینے میں نیزہ مارا، وہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہ تلوار سے کیوں نہ کر سکا، اس لیے اسے پتا تھا کہ اگر میں مقابلہ کروں تو یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ دور کھڑے ہو کر پہاڑ کی چوٹی سے اس نے نیزہ پھینکا، نیزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے جگر میں پیوست ہوا، آپ گرے، پھر اٹھے، سنبھل نہ سکے، پھر گرے، اور پھر اس کے بعد ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا، باہر نکالا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ آقا علیہ السلام نے جب ان کا وصال مبارکہ ہوا تو میرے مصطفیٰ نے حضرت امیر حمزہ کا سر انور اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، ان کی زلفوں کو سنوارا۔ یار یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب دل میں للہیت ہوتی ہے، دل میں خلوص ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل آپ لے لیں، اگر للہیت نہیں ہے تو یہ اجر نہیں ملتا۔ یار کتنی شہادت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیں کہ حضور نے ایسا مقام دیا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ جب بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا، آقا علیہ السلام کے چشمان مبارک بھیگ جایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کے آنسوں سے لڑی جاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئیں، عرض کی حضور میرے بابا کا کیا حال ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے آپ کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ امیر حمزہ کی بیٹی آج کے بعد تو امیر حمزہ کی بھی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی بیٹی ہے۔ تو یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب دل میں للہیت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہمارا جب انسان کے اندر یہ ہے نا دل کہ میری چاہت ایسے ہے جی، مجھے پروٹوکول ایسا ملنا چاہیے، تو پھر اس وقت تک وہ معاملے وہ چھپے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کا قرب تب ملتا ہے جب ہر کام، ہر معاملہ کسی سے تعلق بھی ہو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، کسی سے اگر نفرت ہو، لڑائی ہو، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اس نیت سے سلام دیا، یہ ہم سلام دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، کہا کہ فقہائے کرام نے فرماتے ہیں کسی نے اس نیت سے سلام کیا کہ یار یہ کہے گا کہ جناب آپ بڑا اچھا، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا فلاں آدمی ہے، تو فرمایا اس کا سلام دینا بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہم جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام دیتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں دیتے، جس سے مطلب ہوتا ہے اسے سلام دیتے ہیں، جس سے نہیں ہوتا اسے نہیں دیتے۔ تو یہ سلام سے لے کر عبادت تک، قربانیوں تک، ہر معاملے کے اندر اپنی نیت خالص ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لوگوں جب نیت خالص ہوگی تو اس کا قرب ملے گا۔ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے۔